پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششیں، قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ یہ ایوان امن معاہدے پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ امن معاہدہ خطے اور پوری دنیا کے امن و استحکام کا سبب بنے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ 24 کروڑ عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے کردار کو سراہا۔ کہا کہ جنگ بندی کے نتیجے میں خطے میں معاشی خوشحالی آئے گی۔ تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں اور مہنگائی کی سیاحت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ آج تیل کی ہفتہ وار قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کریں گے۔ ایران امریکہ کے طے شدہ مذاکرات منسوخ، جے ڈی وینس بھی سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہے۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزارٹ میں ہونا تھے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ روانگی مؤخر کر دی گئی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ ٹیکنیکل مذاکرات جلد شروع ہونے کا منتظر ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں فضائی حملوں اور توپ خانے کی گولہ باری، 16 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی اور لاپتہ۔ توپ خانے نے نبطیہ، کفر جوز، کفر رمان اور زبتین سمیت کئی قصبوں کو نشانہ بنایا۔ فضائی حملوں نے کفر تنبیت اور ریحان کے پہاڑوں کو متاثر کیا۔ نبطیہ اور حروف میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ الشرقیہ اور دویر کے درمیان ایک گھر پر حملے میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ کفر سیر میں 3 افراد جان سے گئے۔ دویر میونسپلٹی کے قریب اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہوا۔ لبنان پر حملے قبول نہیں، امن معاہدے پر اسرائیل کو بھی عمل کرنا ہوگا۔ جے ڈی وینس نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں سیکیورٹی کی ذمہ داری لبنانی حکومت سنبھالے اور وہاں ریاستی ادارے قانون نافذ کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران معاہدے کے لبنان سے متعلق نکات پر واشنگٹن کی توقع ہے کہ تمام فریقین اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کریں گے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ آئندہ ہونے والے تکنیکی مذاکرات کے منصوبے ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکے۔ امریکی وفد دستیاب ہونے والے پہلے موقع پر ہی روانگی کے لیے تیار ہے۔ ایران کا رویہ بہتر رہا تو پابندیوں میں مزید نرمی ہوتی رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے پرعزم ہے اور لبنان، حزب اللہ، اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع بھی کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق حالیہ سفارتی پیش رفت کے بعد خطے میں کشیدگی کم ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں اور ابنائے ہرمز سے بحری آمد و رفت دوبارہ بحال ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریقین اپنے وعدوں اور عزم پر قائم رہیں۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ امریکی فوجی کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی نافذ کرنے کی تمام کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ خلیج میں ایرانی بندرگاہوں پر آنے جانے والے جہازوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے۔ امریکی بحری جہاز مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خطے میں موجود رہیں گے۔ اور خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ مجموعی بجٹ کا حجم 2280 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے صوبائی اے ڈی پی میں 225 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق ترقیاتی بجٹ میں 150 ارب روپے فورن اینڈ اسسٹنٹ کی مد میں شامل کیے جانے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں 250 سے زائد ترقیاتی منصوبے شامل ہوں گے، جبکہ قانونی پیچیدگیوں کے باعث لیگل ٹیم نے 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششیں، قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ یہ ایوان امن معاہدے پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ امن معاہدہ خطے اور پوری دنیا کے امن و استحکام کا سبب بنے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ 24 کروڑ عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے کردار کو سراہا۔ کہا کہ جنگ بندی کے نتیجے میں خطے میں معاشی خوشحالی آئے گی۔ تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں اور مہنگائی کی سیاحت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ آج تیل کی ہفتہ وار قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کریں گے۔
ایران امریکہ کے طے شدہ مذاکرات منسوخ، جے ڈی وینس بھی سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہے، وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزارٹ میں ہونا تھے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ روانگی مؤخر کر دی گئی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ ٹیکنیکل مذاکرات جلد شروع ہونے کا منتظر ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں فضائی حملوں اور توپ خانے کی گولہ باری، 16 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی اور لاپتہ۔ توپ خانے نے نبطیہ، کفر جوز، کفر رمان اور زبتین سمیت کئی قصبوں کو نشانہ بنایا۔ فضائی حملوں نے کفر تنبیت اور ریحان کے پہاڑوں کو متاثر کیا۔ نبطیہ اور حروف میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ الشرقیہ اور دویر کے درمیان ایک گھر پر حملے میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ کفر سیر میں 3 افراد جان سے گئے۔ دویر میونسپلٹی کے قریب اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہوا۔ لبنان پر حملے قبول نہیں، امن معاہدے پر اسرائیل کو بھی عمل کرنا ہوگا۔ جے ڈی وینس نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں سیکیورٹی کی ذمہ داری لبنانی حکومت سنبھالے اور وہاں ریاستی ادارے قانون نافذ کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران معاہدے کے لبنان سے متعلق نکات پر واشنگٹن کی توقع ہے کہ تمام فریقین اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کریں گے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ آئندہ ہونے والے تکنیکی مذاکرات کے منصوبے ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکے۔ امریکی وفد دستیاب ہونے والے پہلے موقع پر ہی روانگی کے لیے تیار ہے۔ ایران کا رویہ بہتر رہا تو پابندیوں میں مزید نرمی ہوتی رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے پرعزم ہے اور لبنان، حزب اللہ، اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع بھی کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق حالیہ سفارتی پیش رفت کے بعد خطے میں کشیدگی کم ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں اور ابنائے ہرمز سے بحری آمد و رفت دوبارہ بحال ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریقین اپنے وعدوں اور عزم پر قائم رہیں۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ امریکی فوجی کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی نافذ کرنے کی تمام کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ خلیج میں ایرانی بندرگاہوں پر آنے جانے والے جہازوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے۔ امریکی بحری جہاز مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خطے میں موجود رہیں گے۔ اور خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ مجموعی بجٹ کا حجم 2280 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے صوبائی اے ڈی پی میں 225 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق ترقیاتی بجٹ میں 150 ارب روپے فورن اینڈ اسسٹنٹ کی مد میں شامل کیے جانے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں 250 سے زائد ترقیاتی منصوبے شامل ہوں گے، جبکہ قانونی پیچیدگیوں کے باعث لیگل ٹیم نے 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔